بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 26 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر عزت کے حوالے سے کیا حکم دے رہا ہے، اور حضور کے صحابہ سرکار کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے۔ ہم قادیانیوں مرزائیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ دوبارہ سرکار کا کلمہ پڑھو، کہ جو قرآن ہمیں سرکار کی تعظیم و توقیر کا اتنا حکم دے رہا ہے، تو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ حساس ہے۔ تو قادیانیوں کو ہم غور و فکر اور تفکر کی دعوت دیتے ہیں، دعوت اصلاح دیتے ہیں، دوبارہ سرکار کا کلمہ پڑھو۔ اس حوالے سے سورہ فتح میں ارشاد ربانی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ ترجمہ، بے شک ہے محبوب، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر، خوشخبری اور ڈر سناتا ہوا بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کس طرح کرنی ہے، اس حوالے سے مفسرین نے کیا لکھا ہے، ساری امت کا کیا موقف رہا ہے، علماء کا کیا موقف رہا ہے۔ علامہ نبہانی کو پڑھو، جواہر البحار جلد نمبر 3 پڑھو، اس میں لکھتے ہیں اوجب علینا، اللہ نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ محبت اور عشق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ واجب کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کو پڑھو، روح البیان جلد نمبر 7 پڑھو، انہ یجب علی الامۃ ان یعظموہ ویوقروہ فی جمیع الاحوال فی حال حیاتی و بعد وفاتہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات اور وصال کے بعد تمام احوال میں آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا امت پر واجب ہے، کیونکہ دلوں میں جتنی تعظیم بڑھے گی اسی قدر نور ایمان بڑھے گا۔ اب آتے ہیں قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، غور و فکر کرو، حضور کے صحابہ حضور کی کتنی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری پڑھو جلد نمبر 1 پڑھو، وَإِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب سرکار علیہ السلام وضو کرتے تو اندیشہ ہوتا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لڑ پڑیں گے، مطلب حضور کے وضو کا پانی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں، واللہ ان یتنخم نخامۃ الا وقع فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده، بخاری، کہ حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر، اپنی جلد پر مر لیا کرتے تھے۔ جو صحابہ حضور کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہ دیں، حضور کے تھوک مبارک کو نیچے نہ گرنے دیں، اپنے چہروں پر مل لیں، تو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ کتنے حساس تھے۔ یہ تو حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے، حضور کی عزت و ناموس پر حملہ ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے صحابہ کتنے حساس تھے۔ اور قادیانیوں، مرزائیوں، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، افضل الخلق بعد رسول، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنگ یمامہ میں، ان کے دور خلافت میں ہوئی تھی جنگ یمامہ، تو مسلمہ کذاب کا کیا حشر ہوا تھا اس کے حوالیوں کا، 12 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت پائی تھی، اس کے لشکر کے ہزاروں بندے مارے گئے تھے، مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو بڑے حساس تھے، وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تھوک مبارک کو۔ ختم نبوت کے حوالے سے پھر صحابہ کتنے زیادہ حساس ہوں گے، اس کا اندازہ لگاؤ۔ جنگ یمامہ کو پڑھو، قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، غور و فکر کرو، ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو پڑھو، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، انہوں نے حضور کی ناموس رسالت کے حوالے سے ان کا کیا موقف تھا اور کتنی سخت تھے ناموس رسالت کے حوالے سے۔ تو ہم ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم کس طرح ختم نبوت سرکار علیہ السلام کی بیان کریں۔ ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، حیدری دارالفتاء علیہ سنت کے فتاویٰ بھی اور آ رہے ہیں، اور کتاب بھی شائع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان میں کئی ہیں جہالت کی وجہ سے قادیانی بن کے، مرزائی احمدی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ پوچھتے نہیں ہیں مسلمان، اب کئی ایسے ہوتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ تو اسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، اسلام میں عقائد کے معاملے میں بالکل بھی عذر نہیں ہے۔ بھائی ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اپنے عقائد سیکھے، تو لہٰذا قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں خود بھی کلمہ پڑھو، اپنے بچوں، اپنی آل اولاد کو پڑھاؤ۔ یہ غلام محمد قادیانی دجال کے پیروکار ہے، کافر اور مرتد نے اسلام سے خارج۔ تو مزید اس بارے سے گفتگو ہم کریں ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب آنے والی جو قسط ہوگی اس میں مزید ختم نبوت کے حوالے سے، سرکار کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔